میں اس مفروضے کو نہیں مانتا کہ چیزیں غلط ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 70 سال میں ہوا ہے کاش وہ اچھی نیت سے ہوتا. اگر ایوب خان نے لوکل گورنمنٹ کا نظام اس کو سیاسی اپنی لاٹھی نہ بناتا تو شاید اسی وقت اصلاح ہوگی. اگر جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1979 کے الیکشن اس مقصد سے نہ کرائے ہوتے کہ میں نے پیپلز پارٹی کو مار کے ایک نئی پارٹی کھڑی کرنی ہے، اگر انہوں نے 1985 کا غیر جماعتی الیکشن اس لیے نہ کرایا ہوتا کہ میں نے اس میں سے ایک اپنا گروپ پیدا کرنا ہے، اور پھر جنرل باجوہ کے زمانے میں 1985 کے لوگوں کو چن چن کے ختم کیا گیا کہ یہ تو سارے جو ہیں وہ غلط آگے ہوئے. تو گزارش یہ ہے کہ پہلے دیکھنی ہے نیت. صوبے بنانے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں، یہاں ہی سے نیت کی خرابی نظر آ رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، نہ یہ پارلیمنٹ سے آئی، نہ یہ نون سے آئی، نہ کاف سے آئی، نہ پیپلز پارٹی سے آئی، تو یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ کیا یہ مقتدرہ کی طرف سے آئی ہے؟ اگر مقتدرہ کی طرف سے آئی ہے تو مقتدرہ اون کریں، ٹھیک ہے، پہلی بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس پہ کنسنسس ہے، اگر تو اختیارات کی منتقلی مقصد ہے تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بہتر کریں، 148 کی تشریح کریں، لوکل گورننس طے کریں. اگر آپ موجودہ سیاسی قیادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں صوبوں سے اور 20 صوبوں کی قیادت لانا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار کریں کہ جناب یہ ان کو ہم نے فارغ کرنا ہے اور یہ 20 نئے صوبے بنا کے 1985 کی طرح کی فیفڈمز بنانی ہے تاکہ نئی لیڈرشپ آئے. تو کہہ دیں آپ، ہم تو بڑی بڑی چیزوں کے عادی ہیں، یہ بھی برداشت کر لیں گے اور نئی لیڈرشپ بھی لے آئیں گے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. کیا صوبے اختیارات ڈیوالو کرنے کے لیے ہیں، نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے ہیں، یا اس کا مقصد موجودہ پولیٹیکل کلچر کو چینج کر کے، دونوں سیاسی پارٹیوں کو ختم کر کے یا تینوں کو ختم کر کے کوئی نیا سیاسی کلچر لانا ہے؟ تو وہ واضح کر دیں. پھر اس سے مراد آپ کی وہ نئی دلہن والا استعارہ ہے؟ جی میں اس کو چھوڑ دیں، وہ اس وقت لوگوں نے لطف لیا اس بات نہیں، وہ ٹھیک، لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے نا. گزارش میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہ کریں. سیدھی بات ہے، ملک کے تمام لوگوں میں اتفاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، تمام لوگوں میں اتفاق ہے کہ اس کو پاور دینی چاہیے، اس کو ڈیوالو کرنا چاہیے. اس کو تو آپ اس کی بحث کو آپ لے کے جا رہے ہیں صوبوں کی طرف، اس کی بحث کو لے کے جا رہے ہیں ریفرینڈم کی طرف. کیوں؟ ظاہر ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے نا. پھر جب ایک مسئلے پہ اتفاق رائے ہے، ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہیں، کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو پھر اس کو صوبے بنا کے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آپ موجودہ سیاسی قیادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور ایک نیا گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بڑا واضح کر دیں. ابھی پہلے بہتر یہ تھا، میں تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی نئی پارٹی بنائیں. کوئی حرج نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں دنیا میں بنتی رہتی ہیں، لیکن واضح ایجنڈے کے ساتھ آئیں کہ ہم یہ کریں گے، اس کا ریفرینڈم کرا لیں، اس کا الیکشن کروا لیں، وہ جیت کے تو سارا کچھ تبدیلیاں کر لیں. یہ کیا ہوا کہ تبدیلی بیچارے ان سے کروانی ہے جن کے خلاف آپ نے بعد میں انہی کو مروانا ہے، انہی سے تبدیلیاں کروا کے انہی سے مروانے کا جو ارادہ ہے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. تو تاریخ میں جو بھی لوگ آسن بھون جیسے بڑے قابل احترام لوگ ہیں، تاریخ میں اپنے کردار کا بھی خیال رکھیں کہ ایسے کام میں نہ پڑیں جس سے کل تاریخ جو ہے آپ کو، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، بہت بڑا نام ہے آپ کا، ہر بندے کا تاریخ میں نام لکھا جاتا ہے، تاریخ میں نام لکھا جاتا ہے اور تاریخ میں اس کا کردار لکھا جاتا ہے. آج تک آپ کے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ بھی مزید بھی نہ لگائے. تو یہ اس پروسیس میں جس کو بعد میں چیلنج ہونا ہے، جس کو بعد میں کبھی جمہوریت آنی ہے، کبھی لوگوں نے، سیاسی پارٹیوں نے کی سے ہونی ہے، تو یہ جو شیڈی قسم کے رول ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پہلے ہی بہت بڑے لوگ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اور بڑا واضح بھلے صاف کر دیں، ایک سیاسی پارٹی بنائیں، اس میں سارے آپ شامل ہو جائیں، اس کا واضح ایجنڈا بنائیں، اس کی کمپین کریں، الیکشن لڑ کے آ جائیں. یہ کیا ہوا کہ ان بیچاروں سے جو کہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں
ان سے اسٹیمپیں لگوا کے تو آپ خود آنا چاہتے ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. بس میری اتنی عرض ہے. بہت لیکن وہ جب کبھی ہمارا آنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ سارے کون سا بھی آپ کو اسی گملے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں, اسی گملے کے. نہیں سر, اب پوزیشن بدلنے سے بات نہیں بنے گی, آپ کو نئی پنیری جو ہے نا وہ لانی پڑے گی.